وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ کہ پیارے محبوب تسی جو کچھ بھی نہیں سو جان دے اسی سب کچھ ہی تانوں سکھا چھڈیا ہے۔ اور سورہ رحمان دے آغاز دے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن دا علم عطا فرمایا۔ تو الغرض علماء دی اور علم دی بڑی ہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بہت ہی اونچا مقام ہے علماء کرام دا۔ اگر آپ حضرات غور کرو تے پتہ چلے گا کہ دنیا دے اندر انسان بڑے تو بڑے عہدے تے بھی پہنچ جائے، اچھے تو اچھی اس نو سرکاری ملازمت مل جائے، ایتھوں تک کہ وقت دا بادشاہ بھی بن جائے نا تے ایک نہ ایک دن انہیں ریٹائرڈ ضرور ہونا ہے، اپنے عہدے نو اس نو چھوڑنا پڑے گا، سابق وزیر اعظم ہو جائے گا، سابق ایم پی اے ہو جائے گا، سابق ایم این اے ہو جائے گا، سابق جرنل ہو جائے گا، ریٹائرڈ جرنل ہو جائے گا، ریٹائرڈ کرنل ہو جائے گا، یعنی جتنی بھی بڑی کو کامیابی تے پہنچ جائے بالآخر اس تو ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی اور عہدہ سابقہ ہو جائے گا۔ لیکن عالم دین جڑا ہوئے گا او قبر دے وچ جان تک عالم دین، او دے وچ ریٹائرمنٹ کوئی نہیں کہ اے سابقہ عالم سی تے ہن عالم کوئی نہیں۔ عالم جو ہے وہ ہمیشہ عالم ہی رہے گا، او دا عہدہ جڑا ہے وہ منسوخ نہیں ہوندا، او دا عہدہ ختم نہیں ہوندا۔ عالم ہمیشہ اپنے عہدہ علم دے اوپر وہ برقرار رہتا ہے، یعنی علم ایک نہ ختم ہون والی ڈگری اور فضیلت ہے۔ دینی علم، دنیاوی علم دے ذریعے تو بندہ نوکری حاصل کرے گا کہ وہ 15-20 سال بعد، 25 سال بعد یا 40 سال بعد یا آخر 60 سال کی عمر تے جا کے اس تعلیم دا اثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات، علم دا دوسرا فائدہ کہ وقت گزرن دے نال نال، عمر دے تقاضے دے نال نال انسان دا دماغ بھی معاف ہونا شروع کر دیندہ ہے۔ دماغ جڑا ہے اس کی وہ طاقت اور عروج نہیں رہندا، مینٹلی طور تے انسان کمزور ہو جاندہ ہے۔ بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز دے جڑے پروفیسر ہوندے نے، آخر عمر دے اندر انہاں دا بھی علم جڑا ہے وہ اضافے دی بجائے کم ہو جاندہ ہے۔ ذہن وچ فتور آ گیا، عمر دے تقاضے دے نال ذہن ٹھیک نہ رہا، بیمار ہو گئے۔ کئی لوگاں نوں تسی ویکھیا ہوئے گا بیمار ہو جاندے نے تے دماغی طور تے وہ فارغ ہو جاندے ہیں، وائے ویلیاں گلاں کرنیاں، عقل دماغ ٹھکانے تے نہ رہنا۔ جبکہ
عالم دین دا اے مقام ہے کہ جڑا بندہ عالم دین ہوئے گا اس دا کبھی دماغ معاف نہیں ہوئے گا. او اللہ نہ کرے جتنا بھی بیمار ہو جائے، جتنا عرصہ بھی او چار پائی تے پیار ہوئے، عالم دین دے عقل نو اللہ سلامت رکھتا ہے. تھوڑی جی ڈیلے کام کرو یار نا، تھوڑی ڈیلے کام کرو ہن ٹھیک ہے. بس عالم دین دے عقل نو اللہ تعالی سلامت رکھتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ او دے دماغ دے اندر اللہ دا قرآن ہوندا ہے، او دے دماغ دے اندر رسول اللہ دی حدیث ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن و حدیث دی برکت دے نال اللہ اس دے دماغ نو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے. اے علم دین دی برکت ہوتی ہے. تیسرا فائدہ کہ عالم دین اس دی عمر جتنی بھی ہو جائے اس دا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، ان دے چہرے تے ہمیشہ نور رہتا ہے. بے نورا چہرہ عالم دین دا نہیں ہوتا. حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ بھی کچھ جو ہو کے مردے نے، جبکہ عالم دین دا چہرہ زندہ ہوئے تامی چمکدا دمکدا رہندا ہے، اور انتقال کر جائے تے تامی چمکدا دمکدا رہندا ہے. کیوں؟ اے برکت ہے علم دین دی، اے برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دی. کیوں؟ علماء نو دعا حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. حضور نے فرمایا اللہ تعالی اس چہرے نو چمکدا دمکدا رکھے ہمیشہ جڑا میری حدیث نو یاد کردا ہے پھر اگے دوسریاں تک پہنچاتا ہے. تو عالم دین کا چونکہ کم یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، لوگاں تک پہنچانا، اگے بیان کرنا، تو اس دی برکت دے نال عالم دین جڑا ہے اس دا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. علماء کئی ایسے موجود نے انہاں دا انتقال ہویا تے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے بھی انہاں دے جسم تدفین تو قبر تو پہلے رکھے گئے نے تے انہاں دا چہرہ چمکدا دمکدا ہی رہا ہے. تو سوشل میڈیا تے بھی چیزاں موجود نے، حالانکہ اتنی دیر میت جڑی او نہیں کٹ سکتی، خراب ہونے لگ پاندی ہے. لیکن عالم دین دا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ علم دین دی برکت دے نال اللہ تعالی انہاں دے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے. چوتھا فائدہ علم دین دا سنو کہ عالم دین دی اور دوسرے لوگاں دی کوئی دنیا دار ہوئے، کوئی عہدے دار ہوئے، او دے لوگ عزت کرنگے مجبوری دی وجہ تو، یا او دے ڈر دی وجہ تو، یا او دے شر تو بچن دے خاطر، لیکن عالم دین دی لوگ عزت کرنگے دلی طور تے. کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے، بلکہ دلی طور تے ہی انہوں نے محبت ہوندی ہے، اور لوگ اپنے سچے دلوں عالم دین دی عزت اور احترام کرتے ہیں. جبکہ دنیا دار لوگاں کو لوگ سلام بھی کر رہے ہوں تو نال دل وچ نفرت دا بھی اظہار کر رہے ہوں. عالم دین دا اے عہدہ ہے کہ عالم دین دے نال لوگ خلوص نیت دے نال محبت اور پیار کرتے ہیں. اگلا فائدہ علم دین دا، کوئی عزیز فوت ہو جائے، ساڈا رشتہ دار فوت ہو جائے، بڑیاں پیاریاں باتاں نے سمجھ آ رہی حضرات تے اسی برادری بیس تے دوسریاں دی ناراضگی تو چلے ہویا
جنازے میں جانے کوشش یہ ہوندی ہے بھئی یار چلو جنازے تو رہ بھی جاویے تے اگلیاں نو منہ ضرور وکھا لویے بے فلانا آیا سی۔ کوئی امیر آدمی مر جائے تے او دے بھی جنازے وچ اسی جانے اپنے کماں دی وجہ تو، جبکہ جدو کوئی عالم دین فوت ہو جاندہ ہے نا تو او دے جنازے وچ لوگ مجبوری دی وجہ تو بھی نہیں جاندے، منہ بھی خان واسطے بھی نہیں جاندے، بلکہ اپنی بخشش دا ذریعہ سمجھتے کہ یار اللہ دا نیک بندہ اس دا جنازہ پڑھاں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس دے صدقے سانو بھی معاف کر دے۔ عالم دین دا جنازہ لوگ عقیدت نال پڑھ دیں، لوگ محبت نال پڑھ دیں، اتھے منہ وکھانا مقصد کوئی نہیں ہوندا، ورثاء نو ملنا مقصد کوئی نہیں ہوندا، بلکہ یہی مقصد ہوندا ہے کہ یار اس بندے دا جنازہ پڑھنا بھی بخشش دا ذریعہ ہے۔ تو اتنا فرق ہے عالم دین اور دنیا دار لوگاں دے اندر۔ دنیا دار بندہ جتنا بھی ہو اچھے عہدے تے چلا جائے، کسی صورت بھی وہ عالم دین دے مقام اور مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وقت دا وزیر اعظم بھی ہوئے نا تے انہوں لوگ ڈردیاں جھکدیاں سلام تے کردے نے، لیکن کوئی انہوں دے ہاتھ چمدا، کوئی انہوں کو دعا کراندا نظر نہیں آئے گا۔ کہ عالم دین کو بھامیں وہ موٹر سائیکل تے ہوئے، بھامیں پیدل ٹردا جاندہ ہوئے، چل پھر رہا ہوئے، تے لوگ اس نو سلام بھی کردے نے، ہاتھ بھی چمدے نے، تے لوگ نال عرض بھی کردے نے کہ ساڈے واسطے دعا کر دے۔ جبکہ کدی کسی ملک دے وزیر اعظم نے تے نہیں کیا اب ساڈے واسطے دعا کر، بلکہ تو آپ دے واسطے دعا کر دیں کہ اللہ اس تو جان چھڑائے، اسی بچ پویے کچھ۔ لوگ تنگ ہوندے نے کہ عالم دین دا بھاویں سادہ جا لباس ہوئے، میلا کچیلا لباس ہوئے، پورا جا لباس ہوئے، سادہ جی جتی ہوئے، تاں بھی لوگ عقیدت اور محبت نال کہہ دیں گے حضرت صاحب دعاواں میں یاد رکھا۔ کیوں؟ اے وہ مقام اور مرتبہ ہے جو میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ لوگاں نو بغیر لالچ تو عقیدت ہوندی ہے، بغیر مجبوری تو عقیدت ہوندی ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہوندا۔ لوگ عالم دین نال محبت کردے نے تے اللہ دی رضا دی خاطر کہ اے دین دا عالم ہے۔ تو اور بھی علم دین دے بہت ہی زیادہ فوائد و برکات ہیں، لیکن چند ایک فائدے آپ حضرات دے سامنے رکھے نے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آپ نو ولی اللہ مننے امام الاولیاء مننے سید الاولیاء مننے غوث اعظم مننے ایک عہد ولی اللہ تے آپ ساڈے اندر مشہور و معروف ہیں، لیکن اس بات دی طرف ساڈی توجہ بڑی کم ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے ولی اللہ نے اس تو بڑے عالم دین نے۔ مقام ولایت نالوں مقام علم زیادہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور غوث پاک تا فرماندے نے کہ میں نو مقام ولایت ملیا ہی علم دی وجہ تو۔ ساڈے خطبہ حضرات وارثان محراب و منبر جڑے نے، یہ ساڈے اندر بھی ایک نقص پایا جاندہ ہے کہ اسی سرکار غوث پاک دیاں کرامتاں تے بیان کرنے لیکن آپ دی شان علم نو بیان نہیں کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں ایز صوفی مشہور کیتا ہوا ہے، لیکن انہاں دی مقام علم نو اسی کدی بیان نہیں کیتا، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک علم دا ایسا سمندر نہیں کہ جس دا کنارہ ہی کوئی نہیں، ایسا وسیع علم اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک ایک بہت بڑے ولی اللہ ہی نہیں، بہت بڑے مفسر قرآن بھی نہیں۔ قرآن پاک دی تفسیر عربی زبان دے اندر 6 جلدان دے اندر بازاروں مل جاندی ہے، تفسیر جیلانی دے نام تو۔ اردو دے اندر
تین جلداں دے اندر، تین زخیم جلداں، 1200 صفحے دی ایک جلد ہے تے تین جلداں تفسیر غوث جیلانی بازار چ مل جاندی ہے، جڑی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید دی تفسیر لکھی، اسی جاندے ہی نہیں ہاں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث اعظم ہی نہیں بلکہ آپ اپنے دور دے مفتی اعظم بھی سن، جبکہ اسی بے خبر ہاں، اسی سمجھنے ہیں کہ غوث پاک تے درویش آدمی سن، صوفی سن۔ نا صرف صوفی نہیں سن، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم دین سن اور اپنے وقت دے سب تو بڑے مفتی اعظم سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اسی آپ دی شان علم اور مقام علم تو بے خبر ہیں۔ ساڑھے علماء حضرات سوشل میڈیا دے ذریعے بھی جدھر تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے جڑے کلیگ حضرات نے انہوں نے بھی عرض کراں گا کہ سرکار غوث پاک دی سیرت دے اس پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، اور صرف غوث اعظم ہی نہیں، مفسر اعظم بھی نے، مفتی اعظم بھی نے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدث اعظم بھی نے۔ آپ نے قرآن دی خدمت بھی کی تھی، آپ نے فقہ دی خدمت بھی کی تھی، اور آپ نے حدیث دی بھی خدمت کی تھی۔ قرآن دے علم دے اندر آپ اتنے ماہر سن کہ ایک قرآن مجید دے لفظ اور آیت دیاں 40 معنی تے مطلب اور تفسیر آپ بیان کر جانے سن۔ بیک وقت بڑے بڑے محدثین جڑے آپ دے جنہ دے اندر ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سر فہرست نے آپ دی تقریر سنن واسطے حاضر ہوندے سن تے انہاں دے ہوش اڑ جاندے سن، اتنا علم دیاں گہرائیاں تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاندے۔ اج کل دے جڑے جاہل صوفی نے نا تے جاہل پیر جڑے اندر نے جی علماء دا راہ ہو رہے تو ساڈا راہ ہو رہے، ساڈی نندی نہیں بندی، بڑے بے ایمان نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ انہاں ٹرنا ہوندا شریعت دے خلاف تے عالمان دے نے بس شریعت دے مطابق ٹرو، اس واسطے وہ اندر میاں انہاں نہ راہ ہو رہے تو ساڈا راہ ہو رہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام علم یہ ہے کہ غوث اعظم بھی نے، مفتی اعظم بھی نے، مفسر اعظم بھی نے اور محدث اعظم بھی نے۔ درجنہ کتاباں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیف فرمائی۔ اسی حضرات جڑے ہاں وہ صرف غنیت الطالبی دے تو اسی واقف ہاں، جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنہ دے حساب نال علمی کتاباں لکھیاں جنہاں نو پڑھن واسطے بھی بڑے علم دی ضرورت ہے۔ تھوڑے علم والا بندہ انہاں نو سمجھ بھی نہیں سکتا، اتنیاں علمی اور پائے دیاں کتاباں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصنیف فرمائیاں، جبکہ سانو علم ہی کوئی نہیں۔ اسی یہی سمجھنے کہ غنیت الطالبین سرکار غوث پاک دی کتاب ہے، نانا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ آپ سرکار کا موجود ہے، ملفوظات دی شکل دے اندر بھی، تصنیفات دی شکل دے اندر بھی، قصیدے دی شکل دے اندر بھی، اصول الدین دے حوالے دے نال بھی، بلکہ اصول الدین دی آپ دی پوری کتاب ہے جڑی آپ نے تحریر فرمائی، عنوان اس دا نام تو ہی ظاہر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اسی صرف 11ویں شریف لے کے بس راضی ہو جانے ہاں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا ہاں، اتنا علم میں پڑھیا ہے، اتنا میں علم پڑھیا ہے کہ فرماندے نے علم پڑھ دیاں اللہ تعالیٰ نے مینوں کتب بنا چھڑیا۔ علم پڑھتا گیا، عمل کرتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، اس تے عمل کرتا گیا، تے فرماندے سرکار غوث پاک نے اپنے کتب ہون دی وجہ اپنے علم نو قرار دیتا ہے۔
اللہ دا فضل اور رحمت سب تو پہلے نا، لیکن آپ فرماندے نے کہ میں مقام قطبیت تے پہنچیا تے علم دین دی وجہ تو پہنچیا۔ اسیاں نے جتنے کسی دے کپڑے تھوڑے ہو اوڈا بڑا ولی ہوندا، سمجھ آئی نا؟ جی صرف ہی لنگوٹ پایا تو مقام تو پہنچ کو نہیں سکتا، جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے مقام علمیت اور قطبیت نو وجہ جڑی قرار دیتی نا، وہ عبادت نو قرار نہیں دیتا، حالانکہ آپ بہت بڑے عبادت گزار بھی سن، ساری ساری رات عبادت کرنی، صائم الدہر سن، قائم اللیل سن، لیکن اس دے باوجود انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازاں اتنیاں پڑھیاں نے تو میں ولی ہو گیا، میں روزے اتنے رکھے نے کہ میں روزے رکھ رکھ کے ولی اللہ بن گیا، نہ فرمایا میں علم اتنا پڑھیا کہ اللہ نے میرے ولی بنا دیا۔ کیوں؟ علم تو بغیر بندہ ولی نہیں بن سکتا، جاہل آدمی کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ علم انہیں نہیں پڑھیا تو عبادت اتنی کرتا ہے، ریاضت اتنی کرتا ہے، مجاہدہ اتنا کرتا ہے کہ اللہ او دیتے راضی ہو جاندہ ہے کہ اللہ اس نو ولی بنا دیندہ ہے، تے پھر بھی رب اس نو جاہل نہیں ران دیندہ بلکہ اللہ اس نو علم لدنی عطا فرما دیندہ، یعنی پڑھیوں بغیر ہی اللہ اس نو علم عطا فرما دیندہ ہے، جاہل اس نو رب نہیں ران دیندہ، کیونکہ ولی اللہ کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جڑا بندہ کپڑیوں باہر ہے، شریعت دے دائرے تو باہر ہے، انہوں پوچھن دی لوڑ کسی نے کوئی نہیں، بھائی جاہل ہے، ان دی جہالت دا ایہی ثبوت ہے کہ جدوں شریعت کہندی ہے کہ پردہ کرو، انسان دے ناف تو لے کے، ناف دا پتہ ہے نا، ناف تو لے کے گھٹنیاں تک، گوڈیاں تک، اے پردہ مرد دا فرض ہے، عورت دے سارے جسم دا پردہ فرض ہے، تے مرد دے ناف تو گھٹنیاں تک دا پردہ فرض ہے۔ جڑا بندہ گوڈیاں تو اوپر دا جسم ننگا ہوئے، ناف تو تلے دا جسم نظر آیا ہوئے، تے او گناہ کبیرہ دا مستحق ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بے پردگی کر رہا ہے، فرض ہے پردہ۔ تو جن نے صرف کچھا گھٹیا ہے تو ساری عمر دے حرام کاری پہ کرتا ہے، وہ صوفی تے ولی کیویں ہو گئے؟ اللہ سمجھ آئیے یہ کوئی نہیں؟ اس واسطے سانو بڑا سمجھن دی ضرورت ہے۔ ایک تے ایسے لوگاں نے ساڈیاں بزرگاں نو بدنام کیتا، جڑے صحیح ولی اللہ سن، انہاں دی بھی ایسے لوگ بدنامی دا سبب بن دین۔ ایک جاہل ہوندے نے، اتوں بے پردہ ہوندے نے، بے پردگی الگ، نہ شرم نہ لحاظ کسی چیز دا بھی، اور ساڈی عوام جڑی ہے وہ آندے نے بھائی بڑا پہنچیا ہوں۔ کچھ خدا دا خوف کرو، ایسے بندے دا ولایت نال یا صوفی ازم دے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ ایک ہوندے نے مجذوب، جنہاں نو بالکل اپنی بھی خبر کوئی نہیں ہوندی، وہ مجذوب ہوندے نے، انہاں تے شریعت دے احکام لاگو کوئی نہیں ہوندے، کیونکہ انہاں دی حالت ہی ایسی ہو چکی ہوندی ہے۔ تے ایک طبقہ ہوندا ہے 2 نمبر، جنہاں دی عقل ٹھیک ٹھاک سلامت ہے، لیکن جان کے اپنے آپ نو کو بڑا پہنچ ہویا ظاہر کرن واسطے بے پردہ رہنا، شریعت دیاں خلاف ورزیاں کرنیاں، اور یہ کہنا کہ ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، مڈو پہ کرسن لگے میاں تہاڈی نماز ہو رہے تے ساڈی مڈو نماز ہی ہو رہے۔ ویسے پوچھنے پہ ساڈی تے نماز ہوئے جڑی رسول اللہ نے دسی ہے، تہاڈے تے کیڑی فرض ہوئی ہے؟ اسی تے او پڑھنے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ دے وچوں شب معراج لے کے آئے نے، تے جڑی تسی پڑھدے ہو او کون لے آیا اللہ دی بارگاہ چ؟ انہاں دی ساڈی نماز ہوئے جڑی کدی پڑھنی ہی نہیں، کپڑا کدی پہننا ہی نہیں، لباس پہننا نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ یارو تسی سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، حضور تو بڑا بھی کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ لباس پہننا ہے یا کوئی نہ؟ تو یہ لے تسی ننگیاں نو ویکھ کے تے نہ دی بوڈی آکھ لیں جو تہاڈا دماغ اس لے کام چھڑ جاندا ہے۔ مڑو تے دربار چ بڑا سائیں ننگے شاہ دا کئی اسنا تو مشہور نے، اس لئے تہاڈا دماغ کی گھاس چرن چلا جاندا کہ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت لباس تے ساری زندگی عمل نہیں کر سکیا، وہ جلے آئے وہ کتنی بڑی بن گئی ہوئے۔
اچھا یہ لوگ ساڈیاں جہلاں دی جہالت دا اندازہ کرو، پتہ کی پہ آکسن لگے ساڈی عوام بھی جنہاں دے وچ ساڈے چنگے بھلے پانچ ٹائم دے نمازی بھی شامل ہوندے نے، اکھے جی ہمیشہ نہ کدی نہ ویکھ سو لگے بے کدی کسی عالم دین دے دا دربار بنیا ہوئے، دربار کدی بھی عالم دین دا نہیں بندا، میں نہ بجی ہو جاندے تسی دربار بنائے ہو نا اسی آنے ماشاءاللہ ساڈا نہ ہی بنے، جاہل تے انپڑھ تے اجڑ تے شریعت دا مذاق اڑان والے تے ایسے لوگاں دے دربار بنا کے کھڑے کر دینا تے لاکھاں روپے لا چھڑنا، یہ کوئی عقل مندی دا تقاضا نہیں ہے۔ تے رہی گل انہاں لوگاں دی جڑے علماء دا گلا کردے نے، نہیں جی نہیں کدی بھی تانوں عالم دین دا دربار نہ دسی لگا، دربار جدوں بھی اسی لگا تانوں کسے صوفی دا ہی دسی لگا، مکہ مدینہ شریف جاؤ دربار تے سیدہ فاطمہ پاک دا بھی کوئی، دربار تے امام حسن پاک دا بھی کوئی، دربار تے سیدنا عثمان غنی دا بھی کوئی نہیں، تھوڑے وچ کوئی بیٹھا جنہیں عمرہ کیتا ہوئے یار ہاں اتنے گنبد بنے ہوئے تو مڑ کیا کہ بے صوفی انہوں اندر میں بڑے ہو گئے، نہ گنبد بن جان نال ولی اللہ نہیں بندا، ولی اللہ او ہوندا ہے جڑا رسول اللہ دے دین دا عالم ہوئے تے اودے تے عمل کرن والا، جڑا عمل نہیں کردا گو خسارے وچ ہے، او دا علم اس کو نفع نہیں دے رہا، لیکن ولی اللہ دی تعریف عام سادیاں لفظاں دے وچ یہ ہے جڑی تانوں یاد رہ جائے کہ صحیح العقیدہ سنی عالم با عمل ہوئے تے او ولی اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر اہل علم جڑے نے اگر او ولی اللہ نہیں تو مر دنیا میں ولی اللہ ہے ہی کوئی، اے امام شافعی فقہ شافعی دے امام اور فقہ دے دوسرے امام فرما رہے ہیں، اور فقہ دے پہلے امام امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ ملا علی قاری نے مرقات دی شرح دے اندر اس بات کو لکھیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو علم والے ولی نہیں نا تو مڑ کوئی ولی اللہ نہیں۔ اسی اے سمجھنے آ کہ علم پڑھن دا نام ولایت نہیں، ولایت تا اے ہے بے کرامتاں بھی خیندہ ہوئے، ولایت تا اے ہے کہ نمے لب او کم ظاہر کرے تو بڑھ او ولی اللہ ہے۔ ایک بزرگان دے کول ایک بندہ آیا تو انہیں کیا جی کہ ولی اللہ دی نشانی جڑی نا کرامت دکھاوے تو پھر بزرگان نے فرمایا کہ اگر او ہوا وچ اڑدا بھی آوے نا تو اے کیڑا کمال ہے، کام ہی تو آواز ہی اڑدا ہے نا، باڑی بھی ترقی کیتی اس بندے تو کان جتنا کام کیتا سا، جڑا حرام جانور ہے پرندہ ہے سمجھ آئی نا، سادے نزدیک حرام تو دوجا مار کان دا ٹھیک ہے کھا لینا چاہیے، ہاں بھولے نہ بچا آیا ہے، یوٹیوب تے سرچ مارو جو بندی مفتی ہے طارق مسعود، وہ لکھ دو اندر تسی کان پھد لو انہوں 5-6 دے گھر رکھ کے تنہوں گھر دی خوراک کھلاؤ تو حلال ہے کھا لو، مکہ جنہ 11ویں تے 12ویں دے لنگر نہیں کھانا نہیں ہوئی کھانے، سمجھ آئی نا؟ نہ سوشل میڈیا تے کلپ موجود ہوئے تو میں ذمہ دار آندہ جی کانوں پھد کے 2-4 دن گھر انہوں دانے شانے کھواؤ تو حلال ہو جا سکتا، مکہ آئے بے حلال دا نواں سوز نسخہ لب بھئی اگے تا حلال ہو دا جنہوں اللہ حلال کرے تو ہون آئے نواں لب گیا گھر 4 دن رکھو تے آرام ہی ہویا تے حلال ہو جا سکتا، مکہ جنہاں نو قرآن آتے چارے کل پڑھیا لنگر نہیں نہ کھانا انہاں نو ایو جیاں غذائیں لگے، تو اس واسطے میں کیا بس ساڈے نزدیک تے حرام ہے تے او اس نو حلال سمجھ دینے، تو اے نہ راہ جان دی سائیڈ لگ گئی چلو بہرحال سمجھو بات فرماندے نے کہ اگر وہ ہوا وچ اڑدا بھی آوے تے کیڑا کمال ہے، کام بھی ہوا وچ اڑدا ہوندا ہے، فرماندے نے اگر بندہ وہ پانی وچ کردا بھی آوے تے آکھے میری کرامت دیکھو تو فرماندے نے بچیاں بھی تے پانی وچ کردیاں پے نے کیڑا کمال کیتا انسان تے اشرف المخلوقات تے اونے کی کام کیتا اجے تک مچھلیاں تے کمیاں جتنے کام کیتا سو، فرمایا نا اے انسان دے اشرف المخلوقات ہون اور ولی اللہ دی نشان دی نشانی نہیں، ولی اللہ دی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ دے ہر طریقے دا پابند ہوئے، پانی اتے چلدا آوے ہوا وچ اڑدا آوے تو فرمایا وہ قطعاً ولی اللہ نہیں ہو سکتا، سارے بزرگاں نے لکھا ہے بات۔ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ذرا بات آپ کا ذکر عنوان تو ہٹ کے آپ نے بھی کشف المحجوب شریف دے اندر علم نو بیان کیتا کہ علم تو بغیر ولایت انسان نو نہیں ملتی. جتنے بھی ولی اللہ دیکھو گے نا وہ تانوں کامل اولیاء اور علماء نظر آؤ گے. حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو اسی لوگاں نے بس انہاں نے ساری عمر دوا ہی ماری اور کیتا ہی کچھ نہیں, جبکہ چٹا سفید کوڑ ویل کے سمجھ آئی نا, ادا کوئی حقیقت نہ تعلق نہیں ہے کہ بابا بلے شاہ ایڈے ویل بس ساری عمر دوا ہی مار دے رہے. یہ بالکل غلط چیزاں صوفیاء دی طرف منسوب کر دیتیاں گئیاں انہاں نو بدنام کرن واسطے. ہن بابا بلے شاہ دا جڑا کلام ہے نا اندے تے کدی غور کیتا ہے کدی ان پڑھ بندہ ہی ہو جا کلام لکھ سکتا ہے صحیح؟ وہ چنگے بھلے علم والے بندے نوں اندی کلام دی سمجھ نہیں آندی تے جڑا بندہ دمالا ماردا رہے ساری زندگی بھلا اندے کوئی ہو جا کلام لکھیندا. تے بابا بلے شاہ دے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں اسی آنے جناب بابا بلے شاہ سید ہو کے جا کے میاں ارائیں دیہات پہ مرید ہو گئے. اسی اتنا ہی سمجھنا جبکہ وہ اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. عربی زبان دے اندر انہاں دیاں کتاباں تے انہاں دے فتوے موجود نے بابا بلے شاہ دے پیر و مرشد تھے. عربی دیاں کتاباں اسی آنے جناب کے یہ تو ایویں جا صوفیان تے ساری عمر بابا بلے شاہ نو نچائی رکھے ہونے. تو سوچنے والی گل ہے جڑا بندہ آپ اتنا بڑا عالم دین ہے اس بلا کی آخنا بابا بلے شاہ تو سید ہو کے تو میرے سامنے ناچ. انسان کی عقل میں کچھ کام لینا چاہیے. ایک بندہ عالم دین ہوے ولی اللہ ہوے اگے سامنے مڑ سید آوے تو انہوں آکے تو میرے کو گلو کے ناچ تو عمری مار تو میرے راضی کر. تسی کسے سید نو انجاز لے سکتے تو مڑ شاہ عنایت قادری ہیں جان بلے شاہ نو نشائی رکھے. صرف آئے نقیب تے نات خان تے آئے ملنگ طبقہ سمجھ آئی نہیں بے مرشدے تے بے پیرے انہاں چیزاں مشہور کیتیاں نے, ورنہ ساڈے بزرگان دین جڑے نے انہاں دا انہاں چیزاں نال کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین بھی ہوندے سن اور اپنے وقت دے وہ سب تو بڑے شریعت دے پابند بھی ہوندے سن. ایسیاں اگر میں بزرگان دی طرف منسوب باتاں مل جاواں گا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ذکر خیر اتھی رہ جائے گا. تو بات میں عرض کر رہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان علم دی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین نے, قرآن دے بھی, حدیث دے بھی, فقہ دے بھی, تاریخ دے بھی, سیر دے بھی, سیرت دے بھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جن سے لگے ذکر خیر ہوتا رہے گا تو پتہ لگے گا کہ جنہوں نے اسی صرف اندیا سے بے صوفی ہاں وہ کتنے بڑے عالم دین نے. جڑا مسئلہ اس وقت دے اندر پوری دنیا میں کسی کو حل نہ ہوئے سرکار غوث پاک اس مسئلے کو حل فرما دے. اپنے وقت دے بڑے بڑے جید عالم دین کو جڑا مسئلہ انہوں نے سمجھ نہ آیا وہ حضور غوث پاک کو حاضر ہو جاندے ہیں. حضور اس مسئلے دی سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے یہ نہ کبھی فرمایا کہ تسی میاں مولوی تہاڈی لینڈ ہو رہے تے میری لینڈ ہو رہے نہ آپ اس مسئلے کو حل کر دیاں کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم دین. ابن جوزی کا قول مشہور ہے, وہ فرماندے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک دی مجلس سے حاضر ہوا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض فرما رہے ہیں آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے انہاں ایک معنی بیان کیتا. ابن جوزی دے نال جڑا بندہ سی وہ بیان کردا ہے کہ ابن جوزی نے فرمایا, ابن جوزی بہت بڑے محدث اور مفسر تے بہت بڑی عالم دین ہوئے نے, تاریخ اسلام وچ ابن جوزی دا بہت بڑا نام ہے. فرماندے ہیں ابن جوزی اس بندے نے کہنے لگے کہ اس معنی دا مینوں پتہ سی پہلے. پھر حضور غوث پاک نے دوسرا معنی بیان کیتا, وہ کہنے لگے مینوں ایدا بھی پتہ سی. پھر حضور غوث پاک نے تیسرا بھی معنی بیان کیتا, وہ فرمان لگے مینوں ایدا بھی پتہ ہے. پھر چوتھا, حتیٰ کہ وہ کہندے نے کہ غوث پاک نے ایک آیت دے 40 معنی بیان کیتے تو انہوں نے فرمایا کہ مینوں 40 دا ہی پتہ ہے. اس تو اگاں پھر جدوں 41 شروع کیتا نا اس لیے فرمان لگے کہ ادھر اگاں دا ہن مینوں کوئی پتہ نہیں ہے. تو فرماتے نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے قرآنی علم دا اتنا مقام و مرتبہ سی کہ جتے ساڈے علم قرآن دی بس ہو جاندی سی, غوث پاک اس بھی زیادہ قرآن دے علم کے واقع سی. میرے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان علم ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ سی انہیں منت من لئی
کہ جی میں ایسی عبادت کراں گا کہ جڑا دنیا دے اندر اس وقت میرے تو سوا کوئی انسان نہیں کر رہا ہوئے گا، صرف میں ہی کر رہا ہوں گا جی۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی نو 3 طلاق اگو اسی منت من لگے پیچھے دویندہ نہ ہے اسے میں کو پوری بھی ساتھ ہونی ہے یا کوئی نہیں ہونی۔ اس کہا جی میں ایسی عبادت کراں گا جڑی اس وقت دنیا دے وچ کوئی اور انسان نہیں پیا کرتا ہوئے گا، صرف میں ہی کر رہا ہوں۔ جے میں ایسی عبادت نہ کر پاواں تو میری بیوی نو طلاق ثلاثہ 3 طلاقاں ہو جان دی۔ وہ جناب مسئلہ علماء کو چل گیا، مولوی صاحب نے کیا بھائی سنیا تو طلاق ہو گئی ہے تو جڑی بھی عبادت کرے گا تو کائنات کوئی نہ کوئی تو کر ہی رہا ہوئے گا۔ دوسرے عالم کو تیسرے اپنے وقت کے جتنے بھی علماء سن ساریاں کو یہ فتویٰ گیا کہ جی فلاں بندے ایک بندے نے منت مننی ہے وہ دے بارے کی حکم ہے، سب نے فتویٰ دے چکا کہ وہ دی بیوی نو طلاقاں تراوے ہو گئی نے۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہو، جڑی بھی عبادت کرے گا وہ کائنات کوئی نہ کوئی اور انسان تے کر ہی رہا ہوئے گا۔ انہیں کیویں ہو سکتا ہے جناب ساری کائنات میں اور چھڑے بے تجھے کوئی عبادت نہ کرے آئے میں کروں گا، لہذا یہ دی بیوی نو طلاق کے ثلاثہ اللہ ہو سکتا ہے وہ مار گیا اس سے عبادت ہوتی ہی جناب سے بیوی بھی گئی۔ سمجھ آئی نا؟ بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر انہوں کسی نے کیا جو ہر پاسوں مایوس ہو گیا، پھر انہوں کسی کیا کہ جس مسئلے دا حل چاہنا ہے کہ عبدالقادر جیلانی کو چلا تیرا مسئلہ ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی ہی حل کر سکتے ہیں، دیگر تمام عالمان نے میں گل کی ہے کہ اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم دین سن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور سارے عالمان نے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ساڈے نزدیک کے 3 طلاقاں ہو گئی ہیں۔ او جناب انہوں کسی نے کیا کہ اے مسئلہ تیرا حل ہوئے گا تے عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر ہی ہوئے گا۔ بندہ چلتا چلتا مسئلہ لے کے حضور غوث پاک دی خدمت حاضر ہو گیا کہ سرکارہ مسئلہ ہے تے سب نے فتویٰ دے دیا کہ تیری بیوی نو طلاقاں ہو گئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل تیری بیوی نو طلاق چھڑ کے 1 طلاق بھی نہیں ہوئی، کوئی تیری بیوی نو طلاق نہیں ہوئی۔ وہ جڑے علماء کو بیٹھے وہ بھی پریشان ہو گئے، حضور کیویں کہندے تسی گل تے غور کرو کہ کی کہندا کی پیا، اس وقت کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوئے گا۔ فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہاں، کہندے بیوی نو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کیڑی ایسی بات ہے؟ فرمایا مکہ شریف چلا جائے تو جا کے کعبہ شریف تے جتنے بھی لوگ طواف کر رہے ہون انہاں نو ایک مرتبہ روک کے تے کلا طواف کرے، اس وقت کائنات نہ اور کعبہ تے نہ کوئی اور طواف کرنا پیا ہوئے گا۔ یہ ایسی عبادت ہوئے گی جڑی صرف اے کر رہا ہوئے گا، ان دی عبادت ہو جائے گی، ان دی بیوی یہ ہاتھ کوئی طلاق کے نہیں۔ علماء صرف آج کے بہ گئے اکھنا کہ حضور ایڈا آسان جواب ساڑی سمجھ اچھی نہیں آیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا کمہ جو کم ہی کوئی نہیں سی جن تو تسی پریشان ہو گئے ہو۔ کی مطلب کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جتے تمام علماء نے ہتھیار ڈال دیتے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ جو اس مسئلے کو حل فرمایا۔ یہ ہے شان علم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رضی۔ ولی اللہ جاہل نہیں ہوندا، ولی اللہ انپڑھ نہیں ہوندا، ولی اللہ بے شرع نہیں ہوندا، ولی اللہ شریعت دے دائرے تو باہر قدم رکھن والا نہیں ہوندا۔ ولی اللہ او ہوندا ہے جڑا دین دی سمجھ رکھن والا ہوے تے دوسرے نو سمجھ دین والا ہوے، تے جنوں آپ نو ہی سمجھ کوئی نہ ہوے اونے کسے نو کی سمجھ دینی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے، میں شعر کو تھوڑا جا پڑھ دینا تو بھی آنکھ کھول جا۔ جی آپ مجھے پتا تسی مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ روے اللہ کولو بیگانہ ہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماندے نے کہ بے علم بندہ 100 سال بھی عبادت کرتا رہے نا تو انہوں کدی رب نہیں لبدا جتنی دیر تک ان کو علم نہیں آئے گا۔
علم تو بغیر رب دی پہچان نہیں ہوندی. یارو سوچو سمجھو، جے علم تو بغیر سانو 5-10,000 والی نوکری نہیں لبدی تے علم تو بغیر بلا رب دی پہچان ہوندی؟ رب دی پہچان ایڈی سوکھی ہے کہ بغیر علم تو ہی سانو جڑا دو جہان دا خالق مالک ہے انہیں جس بندے نو پیدا کیتا ہے تے اس بندے نے کوئی کمپنی کھول لیے اور وہ کسی نو ملازم رکھنا چاہتا ہے تو بغیر علم تو اس نو بھی نہیں رکھدا. تے جڑا خالق و مالک ہے او دی پہچان اسی آکھیے کہ علم تو بغیر ہی حاصل ہو جانی ہے. نا علم تو بغیر اللہ دی پہچان نہیں ہوندی. رب دی پہچان حاصل کرن واسطے علم دا ہونا ضروری ہے. اللہ دے پہلے نبی تو لے کے آخری نبی تک، بلکہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام دی بات کراں، حضور دی سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھو نا تے ساری زندگی حضور دی اندر کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں ملی ہوئے گی کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری ایسے چیز اضافہ فرما سوائے علم تو. علم ایک ایسی چیز جس کے بارے حضور نے دعا مانگی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور کائنات کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اضافے واسطے میرے مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی ہوگی میرے علم دے مطابق. علم دے اضافے دی میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جنہاں دے سینے تے قرآن نازل ہویا، جنہاں نے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دی عظمت اور شان عطا فرمائی، اور رب دے محبوب ہو کے بھی دعا مانگنے نے پئے. اور آپ پہ دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سونیا میں رب ہو کے بھی فرمانا میری بارگاہ وچ دعا مانگی کرو یا اللہ میرے علم وچ اضافہ فرما. عبادت وچ اضافے دی دعا نہیں مانگی، علم وچ اضافے دی دعا مانگی. علم اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے کہ کائنات جس کا کوئی مول نہیں ہے. میرے بھائیو، علم دی اور اہل علم دی قدر کرو. بات میں اس پیغام کے لیا کہ میں سمیٹنا ماں کہ ساڈے دور دے اندر اسی لوگ ہر شے دی قدر کرنے ہاں پر علم دی قدر نہیں کرتے. نہ علم دی قدر کرنے ہاں نہ اہل علم دی قدر کرنے ہاں. اسی قدر کرنی ہے دنیاوی طور تے گلوکاراں دی کرنی ہے، کنجراں دی کرنی ہے، خسریاں دی کرنی ہے، زنانیاں جہاں نچن گاون والی ہوندیاں نے انہاں دی کرنی ہے دنیاوی طور تے. اور اگر جی اسی آکھے میاں دیندار طبقے لا کے تو جی اسی قدر کرنی ہے تو اوتھے سی جناب من ہے جڑے اس ٹائپ دے ناک کھا ہوندے نے انہاں دی کرنی ہے، جڑے سٹیج تے کھلو کے نچن کودن والے ہوندے نے انہاں دی کرنی ہے. جڑا صحیح من وچ عالم دین ہو سی گیا واہ مجال ہے جی اسی اون دے نیڑے بھی لا او دے اسی نزدیک تک نہیں جانا. بھائیو، علم دی اور اہل علم دی قدر کرنا سیکھو. ساڈی زندگی جہلاں نال وابستہ نہیں ہے، اہل علم نال وابستہ. جہالت نال زندگی نہیں گزردی، علم نال زندگی گزردی ہے. تے خدا را انہاں چیزاں وچوں نکل کے تے علم سیکھن دا اپنے اندر شوق پیدا کرو. خود بھی علم حاصل کرو اور جڑے اہل علم نے انہاں دی قدر بھی کرو، انہاں دی عزت بھی کرو، انہاں دی تعظیم بھی کرو. علم والیاں دی قدر کرنا حقیقت اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر کرنا ہے. حضور دا فرمان ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام رازی نے تفسیر کبیر پاک میں لکھا، حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی عالم دین دی عزت کیتی انہیں میں محمد مصطفیٰ دی عزت کیتی. کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ میرے مصلی دا وارث ہے، وہ میرے منبر دا وارث ہے. تے اسی میں اگے بھی اس عنوان تے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہاں تے اکثر اس تو کریدا چونکہ ساڈی قوم غفلت دا شکار ہے. اسی کی قدر کرنے ہاں ساڈی اپنے معاشرے دے اندر تسی مالی طور تے کنجراں تے گاون والے دا بھی جائزہ لے لو تے اپنے اماماں دا بھی جائزہ لے لو. تے گاون والے تے کنجر تانوں کوٹھیاں تے محلاں دے مالک نظر آن گے تے امام جڑا ہے مسجد دے اجلے وچ رہے گا انہوں اپنا گھر بھی ساری عمر نہیں ملے گا. اے تہاڈی خدمت دا نتیجہ ہے تے تہاڈی محبت ہے ساڈے نال. سمجھ آئی نا؟ اے تہاڈا ساڈے نال پیار ہے کہ شادی دے موقع تے کنجر خانہ لیا کے تے ہزاراں لکھاں روپے دے چھڑنے تے نکاح دی 5000 دی میری او مولوی نال ریڑھ گتنی ہے، او ریڑھ گتنی ہوندا دل کردا میں پڑھے ہوں بغیر ہی بھاگ جاواں. سمجھ آئی نا؟ اتنی تسی علم دی تے دین دی قدر کر دے ہو آپ حضرات. ہمیں کسی نے میری بات کڑوی لگے لیکن حقیقت نہ آوے تو پھر میں مجرم. کوئی ایک دو بندے ایسے، میں اپنی گل کراں گا آزان واسطے، ایک دو بندے ایتھے بیٹھے ہون گے
کہ جنہوں نے چلو کبھی نکاح دی وجہ تو اجرا نہیں کی، ورنہ ہر بندے نے ساڈا انج ریٹ مکن لگ پے جیسے فروٹ دی ریڑھی لائی۔ سمجھ آئی نا جی؟ تے کدی جڑی نچن والی ہوندے اس نے بھی کدی پوچھا ہی نہیں کہ تانوں کتنے دینے، نہ جتنے کول آئے سارے اڑا دے۔ اپنے شہر دے اندر آپ حضرات میں دعوت فکر دے رہا، اپنے شہر دے اندر گلوکاراں دا تے اپنے امام مسجداں دا جائزہ لو، تانوں پتہ لگے گا کہ اسی کجراں دی کیڑی عزت کرنے تے اپنے عالماں دی کیڑی عزت کرنے، تواڈے تے حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ تانوں کسی اپنے امام مسجد دی کوٹھی نظر نہیں آوے گی، جدوں بھی آوے گی کسی گویے نہیں نظر آوے گی۔ سانو آ جا کے بچدا تے صرف تواڈیاں گلاں بچدیاں، ہن این کردے بیان، ہن بیٹھے این جانی، ہن کھلوتے این جانی، ہن مولوی صاحب فلانے بندے کول کھڑے آنے، سمجھ آئی نا جی؟ سانو بس بچدا تے تواڈے کول ایہو کچھ نصیب ہوتا ہے کہ مگر نمازاں پڑھ کے بھی، ساری زندگی خدمت کرا کے بھی جی سانو کچھ نفع سے ملنا ہے تو وہ آئے اے میں آپ حضرات دی انسلٹ واسطے نہیں بلکہ شعور بیدار کرن واسطے، آپ حضرات دے دل نو جگان واسطے، تانوں جناب من تھوڑے دل دے اوپر زبردست دستک دین واسطے میں یہ گل پیا کرنا ہوں کہ کیا ساڈی مسلمانی دا یہی حق ہے جڑی میں آپ حضرات عرض کیتی ہے نا، تجزیہ کر کے ویکھ لیا اور تھانوں حقیقت دا پتہ چل جائے تو پھر اپنے دل تو پوچھا جائے کہ یار اے وہ بندے نے جنہاں نے سانوں جینا مرنا سکھایا، پاکی پلیتی سکھائی، مسلمانی سکھائی، اسی انہاں دی کیڑی خدمت کیتی ہے تے جنہاں نے ساڈیاں دیاں بہناں دے سر تے دوپٹے لائے جاں سانے انہاں دی کیڑی خدمت کی، تو پھر تانوں اپنے آپ اس حقیقت دا پتہ چل جائے گا کہ اسی علم دی قدر نہیں کردے، اسی کنجر خانے دی قدر کرن والے لوگ تے خدا را علم دی قدر کرو ورنہ مجرم بنو گے اللہ دے بھی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجرم بنو گے اپنے دین دے بھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے یہی سانو تاکید کی تھی، یہ تک میں 3-4 جمعے بھی آپ نشان علم تے پڑھاواں تے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن نال اصلاح بھی ضروری ہے کہ اگر اولیاء اور صوفیاء دا میدان ہوندا نا تو اوتھے اسی بے علماں نو ترجیح دینے ہاں، سمجھ آئی نا؟ اسی آخنا لو جی ہے کہ مولوی لوگ جڑے نے اے میاں عمل ہی کوئی نہیں کردے کہ 5 ٹائم نماز کون تیرے جبریل علیہ السلام پڑھیندے نے آتا، سوچنے والی بات ہے نا۔ میں ایک مرتبہ تے جمعہ پڑھایا تے ایک بندے، کئی بندے بڑے رکھے ہوندے نے، بڑے شودے اکھلاں کے جی تسی تقریراں بڑیاں کردے ہو مولوی لوگ تے عمل نہیں کردے۔ اودوں معراج دا مہینہ تے معراج شریف تے میں جمعہ پڑھایا، میں کہا جو میں کی کیتا ہے کہ جی معراج بیان کیتا، میں معراج تے گیا میں کہ بہن تو یہ دس میں ہن معراج تے لگ جاواں، میں عمل بھی کرنا، میں کہ جڑی گل عمل علی اس تے عمل ہوے گا۔ ہن جدوں اسی حضور دی شان بیان کر رہے ہاں، حضور دے معجزات کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے پتھراں تو کلمہ پڑھایا، میں کہ میں ہن کیویں پڑھاواں؟ میں تے گناہگار آدمی ہاں، حضور نے درختاں نو چلایا تو اس تے بھی میں عمل کراں، میں درختاں وچ چلنا شروع کر دیا، عمر بیچارہ منہ لمکا کے تو ڈول نکل گیا۔ دیکھو کتنی ساڈی حالت ناگمان اسی علمی سطح تو کتنا اسی گر چکے ہیں۔ بات سمیٹیے ختم کریے گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے چکے سنیاں اولیاء کاملین بزرگان دین نو منن والے ہیں، اور اولیاء دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اولیاء اللہ دی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، لیکن ولی اللہ وہی ہوندا ہے جڑا عالم دین بھی ہوئے اور شریعت دا پابند بھی ہوئے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے اندر اپنے زمانے دے اندر حضور غوث پاک دے اندر ایک چیز سب تو زیادہ سی کہ آپ اپنے وقت دے اندر سب تو زیادہ عالم دین بھی سن اور سب تو زیادہ شریعت دے پابند بھی سن۔ کدی بھی آپ دے کولوں شریعت دی خلاف ورزی سرزد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں بیٹھا سا اچانک ایک بدلی جئی میرے اوپر آ گئی، اس بدل دے وچوں آواز آئی کہ اے عبد القادر تو عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے مینوں اتنا راضی کر لیا ہے، میں تیرا رب پیا بولنا وا کہ جا آج تو تیروں میں نمازاں معاف کیتیاں، میں تیرے تے راضی ہو گیا وا۔ حضور غوث پاک فرماندے اس بدل وچوں آواز آئی نا کہ فوراً میرے دل وچ خیال آیا کہ حسین نو کربلا دے وچ بھی نماز معاف نہ ہوے تے مینوں گھر بیٹھے حضور علیہ السلام نبیان دے سردار ہون تے انہاں
انہوں نے نماز معاف نہ ہوئے تو میں عبد القادر نو کیویں نماز معاف ہو گئی ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا تو شیطان بے ایمان دفع ہو جا، یہ میرے اوپر تیرا وار نہیں چلے گا۔ اس وقت وہ شیطان بولیا، کہنے لگا عبد القادر میں انج کر کے کئیاں صوفیاں نو گمراہ کریا، وہ جڑے بے علم لنگوٹیاں والے انہوں نے سمجھا بس ساڈے تے رب راضی ہو گیا تے نماز معاف ہو گئی ہے۔ اس آکھیا میں کئیاں نو گمراہ کر کے آ گیا ہوں، پر عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے، فوراً تو پہنچ گیا جے نبی تے حسین نو معاف نہیں ہوئی تے مینوں کیویں ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا بے ایمانا ہجے بھی چلاکی کرن تو باز تا نہ آیا، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب دی رحمت نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک نے جڑی یہ گل کیتی ہے نا، یہ بھی علم کی دلالت کر دی ہے، سمجھ آئی نا؟ علم نہ ہوندا کیا فرماندے ہیں کہ تو میں نے تو میرے علم نے بچا لیا، لیکن جو کہ علم ہے سی واقعی، اس واسطے فرمایا میں نے علم نے نہیں بچایا، میں نے میرے رب دی رحمت نے بچایا۔ یہ علم نہ ہوندا کہ فوراً غرور آ جاندا، تکبر آ جاندا، میں تو بہت بڑا عالم بن گیا، شیطان بھی میرے علم نو مان گیا۔ دوسرا پہلو لالے بھی سی، فوراً خیال آ جانا سی کہ اتنا بڑا میں عالم ہو گیا ماں کہ شیطان بھی میرے علم نو من گیا سی، جبکہ اے جہالت بھی نشانی آئی، لیکن حضور غوث پاک نے فوراً فرمایا، اور یہی علم دی دلیل ہے، فرمایا علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے اللہ دی رحمت اور اس دے فضل نے بچایا ہے۔ اور اے گل بھی علم تو بغیر نہیں ہو سکتی، اے گل بھی علم و حکمت دے اقوال دے وچ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے قول مبارک ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس واسطے آپ حضرات نو، نوجوان طبقے نو، پڑھے لکھے حضرات نو میں گزارش کراں گا، اور دوسرے حضرات نو بھی، کہ صوفیاء اولیاء وہی ہو سکتے نے، باقی تے ہیں نہیں کوئی نہ، سمجھ آئی نا؟ وہی اولیاء اور صوفیاء نے جڑے حضور دی شریعت دے پابند نے اور حضور دی شریعت دے عالم نے۔ غالباً امام غزالی نے، غالباً اللہ معاف فرمائے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ بات میں پڑھیا کہ 20-25 سال ہو گئے اس ٹاپک تے بات کردیاں، لکھیا کہ دو بھائی آن، ایک مدرسے پڑھن لگ پیا، عالم دین بن گیا، دوجا کہہ نہیں میاں تو میں مولویاں نال نہیں بنتی، میں تو درویش بننا ہے۔ وہ جناب عبادت کرن لگ پیا، وہ بڑے عرصے بعد وہ عالم جڑا بھائی سی اس آکھیا میں ویران نو مل آواں، وہ گیا ملن واسطے، تو کول بڑی بدبو تے بڑی سمیل، اس پوچھیا پہ بھیا یہ کی کیتا تیرے کو بہت بڑی ہوندی پئی ہے؟ اس آکھیا جی مینوں خوشبو آئی ہے تے میرا نفس بڑا راضی ہویا تے تکبر آیا میرے اندر خوشبو دی وجہ تو میں چوہا مار کے نا تو اپنے نال جسم دے بنے آیا ہے تاکہ میرے کو خوشبو نہ آوے، میرا نفس مر جائے۔ انہاں آکھیا کدوں دا بڑیا اتنا سادو نہ کو اتنا سالاں دی نمازاں پڑھنا دوبارہ، سمجھ آئی نا؟ تینوں یہ بھی کوئی نہ پتا مردہ چوہا تو نال بنیا تیری نماز ہی کوئی نہیں ہونی، بڑے صوفی دا منہ تے ویکھو، اس لیے انہوں پتہ لگا میری اتنے سے نمازاں نہیں ضائع گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، علم تو بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ پاکی، نہ پلیتی، جتنی دیر تک تانوں غسل دا علم نہیں ہوئے گا تسی غسل بھی نہیں کر سکتے، جتنی دیر تک تانوں نماز پڑھن دا علم نہیں ہوئے گا تسی نماز نہیں پڑھ سکتے، جتنی دیر تک تانوں حج دا علم نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک تسی حج نہیں کر سکتے۔ اتنا ضروری ہے انسان واسطے علم، اور اس تو زیادہ ضروری ہے ولایت واسطے علم۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت دے بھی سمندر سن تے علم دے بھی سمندر سن۔ کئیاں کتاباں دے آپ مصنف نے دو تین اعلان سماعت فرما لو، رسالے 2-3 موجود، اے بڑا پیارا ہی رسالہ ہے امیر اہل سنت علماء